بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے تفسیر اور تاویل کا لغوی معنی، قرآن و حدیث کے اندر اس کی اہمیت اور تفسیر کے ماخذ، اور مفسرین کے جو تفسیر کے طبقات ہیں ان کے بارے میں ہم مختصر پڑھتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ فسرہ کا معنی ہے معقول کا اظہار کرنا۔ مفرد الفاظ کی تفسیر اور مشکل معنی کے بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ کبھی تفسیر پر تاویل کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر بیان کرنے کو تفسیر اور تاویل کہتے ہیں مفردات۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ابن العربی نے لکھا، فسر کا معنی ظاہر کرنا اور بند چیز کو کھولنا ہے۔ بصائر میں ہے کہ معنی معقول کو منکشف کرنا فسر ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ لسان العرب کے اندر مذکور ہے کہ قرآن مجید میں جو مجمل قصے ہیں ان کی شرح کرنا اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنا اور آیات کا شان نزول بیان کرنا یہ تفسیر ہے، اور معنی متشابہ کو بیان کرنا تاویل ہے، اور جن الفاظ کا غور و فکر کیے بغیر قطعیت کے ساتھ معنی معلوم نہ ہو سکے وہ متشابہ ہیں۔ تاج العروس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 470۔ علامہ میر سید شریف جرجانی لکھتے ہیں کہ تفسیر کا لغوی معنی ہے کشف اور ظاہر کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے واضح لفظوں کے ساتھ آیت کے معنی کو بیان کرنا، اس سے مسائل نکالنا، اس کے متعلق احادیث اور آثار بیان کرنا اور اس کا شان نزول بیان کرنا۔ تاویل کا لغوی معنی ہے لوٹانا، اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسے معنی پر محمول کرنا جس کا وہ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ مثلا یخرج الحی من المیت، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اگر اس آیت میں انڈے سے پرندے کو نکالنا مراد ہو تو تفسیر ہے، اور اگر کافر سے مومن کو پیدا کرنا یا جاہل سے عالم کو پیدا کرنا مراد ہو تو یہ تاویل ہے۔ کتاب التعریفات صفحہ نمبر 22۔ تفسیر کی اصطلاحی تعریف۔ علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں کہ تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن پاک کی کیفیت نطق، ان کے مدلولات، ان کے مفردات اور مرکبات کے احکام، حالت ترکیب میں ان کے معنی اور ان کے تتمات سے بحث کی جاتی ہے۔ البحر المحیط۔ الفاظ قرآن پاک کی کیفیت نطق سے مراد علم قرات ہے۔ الفاظ قرآن پاک کے مدلولات سے مراد ان الفاظ کے معنی ہیں، اور اس کا تعلق علم لغت کے ساتھ ہے۔ مفرد اور مرکب کے احکام، اس سے مراد علم صرف، علم نحو، گرامر ہے، علم بیان اور علم بدیع، فصاحت اور بلاغت ہے۔ حالت ترکیب میں الفاظ قرآن کے معنی سے مراد یہ ہے کہ کبھی لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا اور اس کو مجاز پر محمول کیا جاتا ہے، اس کا تعلق علم معنی اور علم بیان سے ہے۔ تتمات سے مراد ہے ناسخ اور منسوخ کی معرفت ہے، آیات کا شان نزول اور مبہمات قرآن کا بیان کرنا ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کسی چیز کو جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی میں لانا یہ تفسیر ہے، اور کسی لفظ کو اس کے اصل معنی میں نقل کر کے دوسرے معنی پر محمول کرنا یہ تاویل ہوتی ہے، جس کی وجہ ایسی دلیل ہوں۔ اگر دلیل نہ ہوتی ہو تو اس لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے نہ ہٹایا جاتا۔ تفسیر اور تاویل کے اندر کیا فرق ہے؟ جس لفظ کا صرف ایک معنی ہو اس کو بیان کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے، اور جس لفظ کے کئی معنی ہوں تو دلیل سے کسی ایک معنی کو بیان کرنا تاویل کہلاتا ہے۔ امام ماتریدی نے لکھا ہے کہ قطعیت سے بیان کرنا اس لفظ کا یہ معنی ہے، اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیا ہے، یہ تفسیر ہے۔ اور اگر دلیل قطعی کی بنا پر شہادت دی گئی ہے تو یہ تفسیر صحیح ہے، ورنہ تفسیر بالرائے ہوگی اور یہ منع ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایک لفظ جو کئی معنوں میں مشترک ہوتا ہے اس کے ایک معنی کی تعین کی جاتی ہے، جیسے لفظ قر ہے، یہ حید اور طہر دونوں میں مشترک ہے۔ بعض نے کہا کہ تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہے اور تاویل کا تعلق جو ہے وہ درایت کے ساتھ ہے۔ ابو نصر
کوئی شاعری نے کہا کہ تفسیر اتباع اور سماع پر منحصر ہے اور تعویل کا تعلق جو ہے استنباط کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے تفسیر کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ آیات کے اسباب نزول اور ان کے قصص اور ان کے مکی اور مدنی ہونے کا علم اور ان کے محکم، متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص، عام، مطلق، مقید، مجمل، مفسر، حلال، حرام، وعدہ، وعید، امر نہیں ہے وغیرہ کا علم تفسیر ہے۔ علامہ زرکشی نے لکھا تفسیر وہ علم ہے جس سے اس کتاب کی فہم حاصل ہوتی ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے معنی کا بیان اور اس کے احکام کا استخراج معلوم ہوتا ہے۔ علم لغت، صرف و نحو، علم بیان، اصول فقہ اور قرات سے اس میں مدد حاصل ہوتی ہے، اور اس کی معرفت کے لیے اسباب نزول اور ناسخ و منسوخ کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم تفسیر کا فائدہ کیا ہے؟ علم تفسیر کا فائدہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی غرض سعادت دارین ہے، اور علم تفسیر کا موضوع جو ہے وہ کلام اللہ لفظی ہے، کیونکہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، اور علم تفسیر میں کلام اللہ یعنی کلام لفظی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ صلاۃ والسلام سے دریافت کی کہ قرآن پاک کا کون سا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی عربیت، سو تم اس کو شعروں میں تلاش کرو۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے معنی کی فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنی کی معرفت حاصل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو حکمت سے مراد جو ہے یہاں پر بھی قرآن پاک کا فہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن پاک کا سب سے زیادہ علم ہو۔ اسی طرح حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو قرآن پاک کے وجوہ کثیر کا علم نہ ہو۔ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غیر عربی ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر سے وہ جاہل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا باندھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر بیان کرتے، پھر اس کے بعد حدیث بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر تفسیر کے مشروعیت کے اوپر دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اور اگر وہ اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹا دیتے ہیں اور ان کی طرف لٹا دیتے جو ان میں سے صاحبان امر ہیں، تو اس بات کی مصلحت کو وہ لوگ جان لیتے ہیں جو کسی بات کا نتیجہ نکالنے کے اہل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تو ان کو صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور علیہ صلاۃ والسلام نے مجھے سینے سے لگایا اور دعا دی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تفسیر کا علم جو ہے سیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند کرتا ہے جو تفسیر سیکھتا ہے۔ احادیث پاک کے اندر بھی اس بندے کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو بندہ قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے طبقات مفسرین، یہ 10 طبقات ہیں، یہ بات کرنا بہت زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ تفسیر کے اصل ماخذ کیا ہیں۔ سب سے پہلا ماخذ ہے کسی آیت کی جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، لیکن اس میں ضعف اور موضوع روایات سے وہ بچنا واجب ہوتا ہے، اور ایسی روایات بہت زیادہ ہیں۔ اسی وجہ سے امام احمد نے کہا کہ 3 قسم کی کتابوں میں کوئی اصل نہیں، مغازی، ملاحم اور تفسیر۔ تو خیر پہلی تو یہ ہے تفسیر جو ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کی جائے احادیث پاک کے ساتھ۔
دوسرا جو ہے وہ ماخذ قرآن پاک کی تفسیر کا دوسرا ماخذ صحابہ کرام کے بیان کردہ تفسیر ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کے متعلق صحابہ کرام کے اقوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بمنزلہ ہیں، اور تابعین کے اقوال کی طرف رجوع کرنے میں حنابلہ کے دو قول ہیں۔ ابن عقیل نے تو منع کیا ہے، لیکن عام مفسرین کا عمل اس کے برعکس ہے، انہوں نے تابعین کے اقوال کو اپنی تفسیروں میں درج کیا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر تابعین کے اقوال صحابہ کرام سے سماع پر مبنی ہوتے ہیں۔ تیسرا ماخذ جو ہے وہ لغت ہیں، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، جس شخص کو لغت عرب کا علم نہ ہو اور وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے تو میں اس کو عبرتناک سزا دوں گا۔ چوتھا ماخذ قواعد شرعیہ کے لحاظ سے قرآن پاک کی آیات سے احکام کا استخراج اور معنی کا استنباط ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس کو اس دین کی فہم عطا فرما اور اس کو تعویل کا علم عطا فرما، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا تھا مگر اس میں قرآن پاک کی وہ فہم ہے جو ہر شخص کو دی گئی ہے، یعنی آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو حکمت جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر میں علم لغت کی ضرورت ہے، کیونکہ علم لغت کے ذریعے مفردات قرآن کے وضعی معنی معلوم ہوتے ہیں، اور صرف و نحو کے قواعد کا علم ضروری ہے، کیونکہ اس سے قرآن مجید کی حرکات اور اعراب کا علم ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں اعراب اور حرکت کے لحاظ سے قرآن پاک کا کیا معنی بن رہا ہے، معنی ہے، بیان ہے اور بدیع ہے، فصاحت و بلاغت کا علم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس فصاحت اور بلاغت کے ذریعے مقتضی حال کے اعتبار سے معنی، حقیقت، مجاز، کنایات ان کے مختلف پیرایوں سے قرآن پاک کے معنی اور تحسین کلام کا علم حاصل ہوتا ہے۔ علم حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے اسباب نزول کا پتہ چلتا ہے۔ علم فقہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے قرآن پاک کے عام، خاص، مطلق اور مقید امر اور نہیں کی دلالت کا علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے علم کلام کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ معلوم ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چیز جائز اور کیا محال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس کے مقام کا علم ہو۔ اور علم قرات کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ بعض قرات کے بعض پر راجع ہونے کی وجہ معلوم ہو سکے۔ روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ تو علامہ آلوسی نے تو بالکل واضح لکھا کہ جس نے تفسیر کرنی ہے، تفسیر مفسر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صرف و نحو کا علم ہو، مفسر کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو بلاغت کا علم ہو، اسے جو ہے وہ قرات کا علم ہو، اور اسے فقہ کا علم حاصل ہو، اور اس کے لیے علم کلام کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ علم کلام کے ذریعے جو عقائد کا پتہ چلتا ہے، علم فقہ کے ذریعے پتہ چلے گا خاص، عام وغیرہ کا، صرف و نحو کے ذریعے جو الفاظ کے جو ہوتے ہیں اتار چڑھاؤ ان کا پتہ چلتا ہے، کہاں پہ اعراب لگانا ہے، کہاں پہ اعراب نہیں لگانا، اور مقتضی حال کا پتہ کرانے کے لیے بلاغت کا جو ہے وہ جاننا ضروری ہوتا ہے، علم قرات کا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بعض قرآن بعض کے اوپر جو ہے وہ کیا وہ ترجیح دی ہے، بعض کو قرات کو جو ترجیح دی ہے اس ترجیح کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے۔ تو یہ چیزیں تھیں تفسیر کے حوالے سے انتہائی مختصر ترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کی۔ باقی میرے سامنے مفسرین کے 10 طبقات ہیں، وہ اگر کس کس مفسر نے کیسی کیسی تفسیر لکھی ہے، کیا کیا مفسرین نے قرآن پاک کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے، صحابہ کرام ہیں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، تابعین کا جو طبقہ تھا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، بعض نے جو ہے وہ تیسرے طبقے کے اندر صحابہ تابعین کے اقوال کو جمع کرنے والے لوگ ہیں، چوتھے طبقے کے اندر جو ہے وہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں، پانچویں طبقے کے اندر جو ہے جنہوں نے اپنی تفسیروں میں اسانید کو حذف کیا، اسی طرح چھٹے دور کے اندر مفسرین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کیا، کیونکہ اسلام اس وقت پھیل چکا تھا اور فلسفہ، منطق یہ اس دور کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا تھا یونان کا، تو ان کے اعتراضات کے جوابات پھر ان مفسرین نے دیے۔ پھر اس کے بعد نے قرآن پاک کے صرفی اور نحوی مباحث بیان کی ہیں، اس کے اوپر تفسیریں لکھیں، بعد نے جو ہے گزشتہ واقعات کو ایک ہی جگہ پر جمع کر کے جو ہے اس کی جو ہے وہ تفسیریں لکھی ہیں، اور بعض ہیں انہوں نے
فقہی مسائل کے اوپر ہی صرف جو ہے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء جو ہیں انہوں نے قرآن پاک اور علم کلام کے اعتبار سے جو ہے وہ تفسیریں لکھی ہیں کہ جن کے اندر اس وقت کے جو گمراہ کن عقائد تھے ان کو جو بڑی وضاحت کے ساتھ جو بیان کیے، جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اس معاملے میں بہت ہی مشہور ہے۔ بعض علماء نے فضائل، آداب، حکایات، وعظ و نصیحت کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا، بعض نے جو ہے وہ راہ سلوک کے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ زور دیا ہے۔ اسی طرح متاخرین میں علامہ سید محمود علوسی ہیں، ان کے روح المعانی تفسیر جو ہے اس کے اندر صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، شان نزول ہے، عقائد کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ جو ہے سید محمد احمد کاظمی شاہ صاحب، ان کی طبیان تفسیر جو انتہائی خوبصورت ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو ہے تفسیر بڑی خوبصورت ہے۔ اسی طرح تفسیر نعیمی جو ہے وہ 11 پارے تک پہنچے تھے کہ انہوں نے وصال ہو گیا، تو یہ انتہائی خوبصورت جو ہے وہ تفسیر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔